نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی جو کیٹیگریز ہم اس وقت جانتے ہیں، ان میں سے بہت ساری وہ چیز ہیں کہ جو ہمارے عبادات یا عقائد یا اخلاق یا معاملات سے جو تعلق رکھتی ہیں، اس میں الگ الگ طور پر اگر اس کو ہم دیکھیں تو جب عبادت کرنے لگیں تو وہ یاد آ جائیں، جب ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنے لگیں تو ہمیں یہ یاد آ جائے کہ کہاں مجھے کس طرح کا اخلاق اپنانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا، کیونکہ جہاں عبادت ہے، جو بھی کام عبادت ہے، چاہے وہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہو، کوئی ایسے فرائض ادا کرنا ہو، یا اللہ کے ساتھ ہو، یا کسی بھی طرح کی جو عبادت ہے، وہ کیونکہ ایک اجر و ثواب کا باعث ہے، لہٰذا اس کے بارے میں مزید کانشیس ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو میں معمولی سمجھتی ہوں لیکن وہ اللہ کے ہاں بڑے گناہوں میں سے ہے۔ انہی میں سے ایک آتا ہے کہ الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اس میں آتا ہے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ کے فضل سے نا امید ہونا۔ تو یہ کتنی عام بات ہے، یہ کتنا عام رویہ پایا جاتا ہے کہ ذرا سے ہمارے کسی خواہش کے مکمل ہونے میں، دعا کے قبول ہونے میں، اور کسی حکمت کی وجہ سے اگر ڈیلے ہو جاتا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کسی غلط راستے پہ جانے کی وجہ سے یا ہمارے بھلے کے لیے ہماری وہ راستہ نہیں کھولتے جو ہماری خواہش پر مبنی ہوتا ہے، اور ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو شہوات ہیں، ہماری جو شبہات ہیں دین کے بارے میں، وہ ہمیں ان رستوں پر چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ہماری کوئی دعا پوری نہ ہو تو کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس اب یہ نہیں ہو سکتا، یا میری تو تقدیر ہی ایسی تھی، پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ گویا کہ وہ اللہ سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو میری بات نہیں سنتا یا میری دعائیں قبول نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب چیزیں معمولی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بارے میں جو اللہ نے اپنے بارے میں خود بتایا ہے کہ میں سمیع الدعا ہوں، دعاؤں کو سنتا ہوں اور تقدیریں لکھتا ہوں، بھلائی خیر عطا کرنے والا ہوں، اپنے فضل سے نوازنے والا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس میں اسی کا بھلا تھا، یا جس وقت ہم نے چاہا اس وقت ہمیں ملنا جو تھا وہ بھلا نہیں تھا، تو اللہ نے اسے روک لیا اس مناسب وقت کے لیے جب اللہ تعالیٰ کو وہ دینا مقصود تھا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جانا، یا یہ سمجھنا کہ شاید اس کی قدرت سے باہر ہے، یا یہ سمجھنا کہ جو چیز میرے اپنے زور بازو سے ہو سکتی ہے وہ تو بڑا ہے، بس ہو جائے گا، بس اب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، میری تو 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، بس اب تو یہ ایک ہے اپنے زور بازو پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر بھروسہ کرنا، اور اگر وہ نہ رہے کسی وجہ سے تو بالکل یہ سمجھنا کہ اب یہ ناممکن ہے، اور تو یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں کہ مشکل ترین حالات میں جس وقت کچھ سامنے نہیں تھا، اس وقت وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے حسن ظن کا معاملہ کرتے ہوئے کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، یعنی کہ جب جس کے اوپر جو کریٹیکل وقت آیا، اس وقت کے اگر آپ الفاظ نوٹ کریں کہ اس نے ایک دم سے کیا کہا جس وقت ہوا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، آپ غار ثور میں ہیں، دشمن سے بھاگے ہوئے ہیں، دشمن جان کے پیچھے ہوا ہے، آپ نے پناہ لے رکھی ہے، اور اچانک سے دیکھتے ہیں کہ دشمن کے قدم نظر آ رہے ہیں، وہ بالکل غار کے دہانے پر اس طرح ہے کہ پاؤں نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے، اتنا قریب ہے وہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے محبوب کی جان کے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ یعنی بالکل دشمن آ گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ اس وقت مطمئن ہے، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دشمن سر پہ، لیکن کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا،
غم کی تو بات ہی نہیں ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فکر کریں، ہم غم کریں یا ہم پریشان ہوں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ حوصلہ، یہ اپنے مضبوط اعصاب، یہ سب چیزیں اس وقت بنتی ہیں جب انسان کا توکل اللہ پر ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. چاہے کتنے برس گزر جائیں وہ نا امید نہ ہو، جتنی مرضی دعائیں کر لے وہ نا امید نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. وہ چاہے تو سمندروں کا رخ بدل دے، وہ چاہے تو آگ کو گلزار کر دے، وہ چاہے تو قدرت کے قانون بدل دے آپ کے لیے، لیکن وہ اس کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے. تو یہ ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جیسے جیسے ایمان کمزور ہو رہا ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہو رہا ہے، علم کی کمی آ رہی ہے، دین کا علم جو ہے کمزور ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ڈپریشن کا مرض کتنا زیادہ ہے، لوگ کتنا زیادہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہیں. ہر کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیں. آپ نے تو اصل ہمارے اندر جو بے چینی ہے، ہمارے اندر جو تناؤ ہے یا نا امیدی ہے، اس کی بنیادی وجہ اللہ سے دوری ہے. جیسے جیسے انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ میں جس کی مخلوق ہوں، میں جس کا محکوم ہوں، جو میرا حاکم ہے، جو میرا بادشاہ ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرے سب حال کو جانتا ہے، میری تنگی کو، میرے دل کو، میری پریشانی کو، میرے آنسوؤں کو جو دیکھتا ہے، جو میری بن کہے مجھے سمجھ پاتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. دنیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے وہ میرے ساتھ رہے گا. تو یہ یقین اس کے اندر ایک اطمینان کو اتار دیتا ہے، اس کا دل پرسکون ہونے لگتا ہے. اصل میں یہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اسی لیے جو جذباتی کیفیات ہوتی ہیں ان کے اندر سٹیبل رہنا اور اپنے آپ کو ایک حوصلے میں رکھنا، یہ اسی لیے ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ غصے میں کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لی جائے. اب غصہ کیا ہے؟ جذباتی کیفیت کا نام ہے، جس میں انسان بعض دفعہ وہ حرکت کر جاتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے اس کو، یا وہ کہہ جاتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے، یا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح غم کی کوئی کیفیت ہے جس کے اندر بیان کرنا منع کیا گیا ہے، یا اسی طرح اور کوئی ایسے لمحات ہیں کہ اس میں زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ جو ناپسندیدہ قرار پا جائے. تو جذباتی کیفیات جہاں ہوتی ہیں انسان کی، وہاں شیطان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. لہٰذا جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہوگا، یعنی کہ جب کوئی ایسا غم کا موقع آئے اور انسان کہے کوئی دکھ ہے، کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو وہ کہے گا تو نہ صرف یہ کہ وہ اجر پائے گا، بلکہ وہ شیطان سے دور رہے گا اور اس کا امید اور بھروسہ قائم رہے گا. یعنی اس وقت میں وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دے گا، امید نہیں چھوڑ دے گا، بالکل اپنے آپ کو کسی کے ایسا لاوارث نہیں سمجھ بیٹھے گا. تو جتنا مرضی دنیا میں کوئی ایک بھی شخص اگر آپ کے ساتھ نہیں رہتا، ایک پائی بھی آپ کے پاس نہیں رہتی، تو یہ یاد رہے کہ ان اللہ معنا، اللہ جس کے ساتھ ہے وہ غنی ہے، وہ دولت مند ہے، وہ اس کا سب سے بڑا سہارا اس کے ساتھ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام نے کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے کبھی جو ہے وہ ایسا اکیلا نہ چھوڑنا، تو اصل میں میرا وارث ہے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا وارث ہے تو میری اولاد وارث ہے تو میرا مال وارث ہے، تو کچھ نہیں، اے اللہ تو میرا وارث ہے. اس سے بڑا ٹھنڈک دینے والا جملہ کوئی ہو سکتا ہے کہ انت خیر الوارثین، یا اللہ اگر تو میرا وارث ہے تو مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، نعم المولا و نعم النصیر. کیا خوبصورت، کیا اچھا ہے وہ جس پر میں نے بھروسہ کر لیا، جس کو میں نے وکیل بنا لیا، جس کو میں نے مددگار کے طور پر چنا، اس سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہے وہ بات کہ انسان کو یہ چیزیں مایوسی سے نکالتی ہیں. اسی لیے انبیاء علیہ السلام پر بڑے بھاری وقت آئے، بڑے کڑے وقت آئے. جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو کیا جملہ تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پرواہی کوئی نہیں ہے، ساری قوم بھی میرے خلاف ہو جائے، مجھے اٹھا کے آگ میں بھی ڈال دے تو مجھے آگ نہیں جلا سکتی، کیونکہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہو جائے گا. اسی طرح ان اللہ معنا، یا اسی طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں
جب دیکھا کہ بالکل راستہ بند ہو گیا ہے، آگے لگ رہا ہے دیوار آ گئی ہے اور سارے لوگوں نے کارنر کر دیا ہے، لوگوں کی باتیں تکلیف دینا شروع ہو گئی ہیں، آپ دیکھیں وہاں سے ان کے پازیٹیوٹی نکلتی ہے، وہاں سے ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ اے اللہ میں تو تجھ سے کبھی مانگ کے نا امید نہیں ہوا، مجھے تو ہمیشہ ملا ہے۔ حالانکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم نے مانگی ہو وہ اسی وقت ملے، بعض دفعہ اس کے بدلے میں وہ ڈھیروں چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں جو ہم نے مانگی ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قبولیت کا ایک اپنا انداز ہے کہ وہ انسان کے لیے سب سے بھلی چیز کا بھلے وقت میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسے یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے جب مایوسی ہونے لگے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ لہٰذا وہ مایوس کرتا ہے انسان کو کہ تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہیں تو معافی مل ہی نہیں سکتی، تم دیکھنا جہنم میں ہی جاؤ گے، اب جو مرضی کر لو کیونکہ تم نے ساری زندگی جو ایسی گزاری۔ تو یہ سب وہ ہیں دھوکے ہیں جو شیطان دیتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنے اس کے غضب پہ غالب بھی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے توبہ کرے گا اور پلٹ آئے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہوں۔ تو اللہ کی بات سچی ہے کیونکہ جسے معاف کرنا ہے اسی کی بات سچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کا جو اللہ کا ہے مقام ہے، جو اس کی حیثیت ہے، وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اسماء الحسنی کا مطالعہ کرنا اور اس کے ذریعے سے اس کی صفات پہ غور کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا جو ہے وہ بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوران خطبہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر روایت کرتے ہیں کہ جمعے کے روز ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے اسے حکم دیا بیٹھ جاؤ، تو تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ یعنی کہ جب وہ آیا بھی دیر سے اور پھر کس طرح کر رہا تھا، جیسے ہوتے ہیں نا سب پیچھے مڑ کے دیکھنے لگتے ہیں، بیچ میں ایک عجیب سا فس کریٹ ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں نہ بیٹھو، کوئی کہتا ہے وہاں بیٹھو، یا اسی طرح ان کو کچھ لگ جاتا ہے جب پھلانگ رہے ہوتے ہیں چیزیں۔ تو آپ نے اس خطبہ دیتے دیتے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ کیونکہ تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہماری عبادت کے اوقات ہیں اس کا اگر انسان خیال رکھے، خاص طور پہ جمعے کے وقت میں خطبے سے پہلے پہنچنا، جیسا کہ وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جیسے جیسے پہنچتے جاتے ہیں تو فرشتے رجسٹر میں ان کا زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم اجر لکھتے چلے جاتے ہیں، کسی کا اونٹ کے برابر ہے تو کسی کا بکری کے برابر ہے، کسی کا اس طرح۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیسا اچھا پریشیس دن ہمیں ملا ہے جس میں پلان کر کے وقت سے پہلے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نماز کی تیاری کرنا اور خطبے سے پہلے وہاں اطمینان سے جا کر بیٹھنا جو ہے وہ عبادت کے اندر خشوع اور خضوع لانے کا ذریعہ بنتا ہے، نہ کہ یہ کہ بس بھاگتے دوڑتے میں جب خطبہ بالکل ختم ہو رہا ہو، جماعت کا اللہ اکبر ہو رہی ہو تو بس وہاں صفیں جو ہیں وہ ڈسٹرب کرتے ہوئے اندر گھسنے کی کوشش کرنا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے جماعت کے لیے، اور خود بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے کہ جب بھی نماز کا وقت آئے تو وقت سے پہلے خود کو اپنے مینٹلی بھی اس خشوع کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے بھی چاہے گھر میں جو خواتین نماز پڑھتی ہیں وہ بھی یا بچے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو بیٹھیں کہ کچھ وقت جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو تیار کر کے پھر نماز میں حاضر ہوا جائے۔ اسی طرح یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہو اور وہ دیکھے کہ جماعت شروع ہو رہی ہے تو اس میں بھاگتا ہوا نہ آئے، کہ یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے کہ پھر وہ دوڑ لگا دے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ وقار کے ساتھ جماعت میں شامل ہو، جہاں تک اسے ملتی ہے جماعت وہاں تک شروع کر دے اور بعد میں اپنی مکمل کر لے۔ اسی طرح مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا، کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا بالکل ذکر نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ کسی جگہ بیٹھیں اور پھر وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوں تو گویا وہ مردار گدھے کی طرح اٹھے، اور ایسی مجلس قیامت کے روز ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اب ذکر سے مراد باقاعدہ قرآن و حدیث کا درس دینا نہیں ہے، بلکہ آغاز میں قرآن مجید کے تلاوت کر لینا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا یا دوران گفتگو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ جیسے الفاظ استعمال کرنا، یہ ساری صورتیں کسی نہ کسی طرح اللہ کا ذکر کرنے میں ہی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی مجالس کا جائزہ لیں
تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ گھنٹوں پہ محیط ہو کوئی مجلس، جیسا کہ فیملی میں میل ملاپ کرنا، کوئی شادی کی مجلس ہونا، کوئی اور پارٹی کی مجلس ہونا، کوئی اور گیدرنگ ہونا، ان سب میں اگر دیکھا جائے تو کتنے پرسنٹ ایسا ہے جس میں کوئی پروڈکٹیو بات ہو رہی ہو، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، کوئی نصیحت ہو رہی ہو، کوئی نیکی کا حکم ہو، کوئی برائی سے روکنا ہو، کوئی دعا سکھانا ہو، یا اور کوئی کسی کی بیمار کی تیمارداری ہو، اس کے حوالے سے اسے گائیڈ کرنا ہو، تو جو ایک مومن ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی قیامت کے تول کو بڑھانے کے لیے اپنی ان مجالس کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے، کیونکہ آ رہا ہے نا قیامت کے دن اسے حسرت ہوگی۔ اسی طرح جو شخص تھا کسی بستر پر لیٹا، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ قابل حسرت ہوگا، جو جہاں کہیں بیٹھا اٹھا اور پھر نہیں کیا تو ہوگا۔ تو گویا اسی لیے کہا کہ جو مومنین ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ ہیں جو لیٹے بیٹھے اٹھے کروٹ پر اپنے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ تسبیح ذکر کرتے رہنا۔ جیسے آپ اگر کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف جا رہے ہیں، صحن کی طرف جا رہے ہیں، کچن کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اگر، اور جب انسان کو ذکر کی عادت ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں لاشعوری طور پر اس کا اندر وہ ذکر چلنے لگتا ہے۔ مثلا جن کو باہر جاتے ہوئے دعا پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، گھر میں آ کے سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے، دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ لاشعوری طور پر بھی وہی کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ذکر میں رہیں گے، خاص طور پہ مجالس کے اندر جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ اس میں شیطان کی جو مداخلت ہے وہ بھی کم سے کم ہوگی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جاتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بڑا ایک وارننگ کا سا انداز ہے کہ وہ گویا مردار گدے کی طرح اٹھتے ہیں، استغفر اللہ یا ربی، کیونکہ مردار کیا ہوتا ہے کہ مرا ہوا گدھا ہے، یعنی کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے، اور جب وہاں سے اٹھے ہیں تو کہ بعض دفعہ انسان غیبت کر رہا ہوتا ہے، چغلی کر رہا ہوتا ہے، عیب جوئی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ تو کر رہے تھے نا مجلس میں، اگر کوئی اچھی بات نہیں کر رہے تھے تو کچھ نہ کوئی دوسری طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ موضوعات کو بڑے چوکس ہو کے استعمال کریں، الفاظ کا استعمال، کہ کیا ٹاپک میں بات ہو رہی ہے، کیسی ہو رہی ہے، تو اپنے آپ میں جب کانشیس رہیں گے تو آپ کو الرٹ رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سجھا دے گا کہ آپ کیا بات اور کیسے کریں۔ اسی طرح صف ٹیڑھی کرنا، دوران نماز صف ٹیڑھی بنانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صف ٹیڑھی نہ بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ٹیڑھے کر دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صف کی جو بات ہے وہ جگہ جگہ آتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسے فرشتوں کی جب بات آتی ہے تو ان کا ایک جو خاص وصف ہے وہ ڈسپلن ہے، کہ وہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، لیکن جو اس کا ڈسپلن ہے وہ اس کی صف میں نظر آتا ہے کہ فرشتے صف در صف ہوں گے۔ حالانکہ قیامت میں جو منظر ہوگا کتنا زیادہ رش اور کتنا کام اور کتنا ہیپننگ ڈے ہوگا، بٹ اسٹل کیا ہے کہ ہر چیز صف در صف پہ نظر آئے گی۔ تو اس لیے اپنی صفوں کا خیال کرنا ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح صفوں کے بیچ میں خلا رکھنا، یعنی جب نماز ہو رہی ہو تو اس کے بیچ میں صحیح طرح پاؤں نہ ملانا، کندھا نہ ملانا بھی جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے کافی احادیث موجود ہیں کہ اس میں بھی شیطان ایسے داخل ہو جاتا ہے صف کے بیچ میں جیسے بکری کے بچے کی شکل میں آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی پھر آپ اکثر دیکھا ہوگا کہ دل نہیں لگتا آپ کا نماز پڑھنے کے اندر، یا اور کچھ نہیں تو بحث شروع ہو جاتی ہے جماعت کے اندر ہی کہ بھائی تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، اسی پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی طرح صف میں ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا جو ہے، یعنی ایک برابر ہو جاتے ہیں اس وقت، کوئی بڑے عہدے کا ہے یا چھوٹے عہدے کا ہے اور وہ برابر کھڑے ہوں، اس سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں ہو، نماز کا ایک حسن جو ہے وہ جماعت میں صف ہے۔ حرم میں دیکھیں اگر آپ کتنے ہزاروں لوگ ایک ساتھ ہیں جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر پہلے، اور ایک اللہ اکبر کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ موتیوں کی طرح ایسے جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے مالا پروئی گئی ہو، اور اس کا وہ منظر ہی کیسا حسین منظر ہوتا ہے۔ اور آپ نے
جب صف بنواتے تھے تو آپ چھڑی سے ایسے کر کے سیدھا کرتے تھے، یعنی جیسے آپ بیک پہ اگر چھڑی رکھیں کسی کی تو وہ بالکل اسٹریٹ ہوگا کہ کندھے سے کندھا ملا ہوگا اور کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا. لہٰذا وہ لوگ جو کبھی کبھی مسجد جاتے ہیں ان کو صف بنانا سیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اصلاح کر رہا ہو صف کے حوالے سے تو بھی اس کی بات سننی چاہیے، اسے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد آئے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، بلکہ مسجد جاتے ہوئے اپنے خاص طور پہ لیڈیز کے لیے اپنے لباس کا خیال کرنا، کیونکہ اکثر ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا لباس ایسا نہیں ہوتا جس میں پوری کور ہو، آستینیں چھوٹی ہوتی ہیں، دوپٹہ باریک ہوتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نماز میں خلل ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہیں. لہذا یہ جو صف ہے یہ ایک ڈسپلن کا بہت عمدہ مظاہرہ ہے. جو لوگوں کی پسند کے بغیر امامت کرانا گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی اجازت کے بغیر ان کی امامت کروائے. اب کیا چیز کروائے، کیوں کروائے، کیا وجہ ہے اس کو، کیوں اس کی اہمیت رکھی گئی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک ڈسپلن سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کی جو پوزیشن ہے، جس کا جو اختیار ہے، دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ کسی اور کے اختیار کو لے لے، اور جس کا دل چاہے وہ آئے مائک ہاتھ میں پکڑے اذان دینا شروع ہو جائے، جس کا مرضی دل آئے وہ امام کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور وہاں پہ امامت کرانا شروع کر دے. تو یہ چیز بھی جو ہے اس سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ دوسرے کے حق میں شامل ہے اور ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اگر کسی کو کہیں پر امامت کرانے کا ہو کہ وہ کروائے تو اسے چاہیے کہ پہلے سے جو موجود امام ہے اسے اجازت لے لے، اور اگر وہ اجازت دے تو کروائے، ورنہ وہ کسی کا حق اس طرح سے نہیں لے سکتا. پھر نمازی کے آگے سے گزرنا. نمازی کے آگے سے گزرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو اسے آگے گزرنے کے بجائے 40 تک ٹھہرنا آسان لگے. اب اس میں 40 دن ہیں یا 40 ہفتے ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں، یہ اس میں بات غیر واضح ہے کیونکہ اس میں 40 کا 40 کا لفظ آتا ہے، واللہ عالم بالصواب. لیکن بہرحال جو اس میں بتانا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے. اسی لیے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نمبر 1 بات یہ ہے کہ اسے ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں سے لوگوں کا زیادہ گزر نہ ہو، یعنی کسی کی ضرورت اس سے وابستہ نہ ہو. دوسری بات کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے گزرنا پڑ ہی جائے تو انتظار کرنا چاہیے، وہ اپنی نماز مکمل کرے تب وہاں سے گزرا جائے. اگر پھر بھی گزرنا پڑ جائے تو آگے نمازی سترہ رکھے. کہ سترہ کیا چیز ہے؟ ایک آگے کھڑی ہوئی کوئی ایسی چیز، اونچائی کے رخ پر کوئی ایسی چیز رکھے اپنے آگے کہ گزرنے والا اس کے پیچھے سے گزرے اور نمازی اور سترے کے بیچ سے کوئی نہ گزر سکے، تو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. اور اگر دیکھا جائے کہ سترہ نہیں ہے نمازی کے آگے تو پھر انتظار کیا جائے، جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر وہاں سے گزرا جائے، کیونکہ فرمایا گیا کہ اس کا اتنا گناہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو وہ 40 سال تک یا 40 ہفتوں تک انتظار کر لے گا وہ آدمی، لیکن وہ جرات نہیں کرے گا کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنے والا ہو. لہذا نماز کے جو آداب ہیں وہ بھی جاننا چاہیے اور اہتمام کرنے کے بعد ہی نماز شروع کرنی چاہیے، اور دوسرے شخص کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. ایک وقت تھا جب نماز پڑھی جاتی تھی تو ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے بولو نہیں. تو لوگ بات نہیں کرتے تھے وہاں پہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہوتی، چاہے وہ ایک شخص نماز پڑھتا تھا. اسی طرح اس جگہ پر نہیں اس طرح آنا جانا بہت ہوتا تھا، ایک کونا ایسا مخصوص ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا یہاں نہیں جاؤ، یہ نماز کی جگہ ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. اسی طرح جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی تھی تو کوئی ٹی وی آن کرنا، اونچی اونچی موبائل پہ باتیں کرنا یا ہنسنا بولنا یا نمازی کے سرہانے کھڑے ہو کر کوئی ایسے ٹاپک ڈسکس کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نماز کے ادب کے خلاف ہیں. لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر آتا ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے.
اب اس میں کون سے روزے کی بات ہے؟ یہاں رمضان کے روزے نہیں ہیں، بلکہ کیونکہ وہ تو روزے فرض ہیں، رمضان کے علاوہ اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہے اور شوہر گھر میں موجود ہو اور اس کی ضرورت اس سے وابستہ ہو تو اس وجہ سے وہ روزہ اس کی اجازت سے مراد ہے، اس سے مشورہ کر کے رکھے کہ کیا میں روزہ رکھ لوں۔ اگر وہ منع کرے کہ آپ نفلی روزہ نہ رکھیں تو وہ نہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شوہر کا حق جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ تو عبادت کے اندر بھی جب کسی کا حق شامل ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کس کا حق زیادہ ہے۔ یعنی ایک ہے اللہ کا حق، جیسے کہ فرائض کے ساتھ ہے، اس میں تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہوگا۔ پھر نفل میں کیا ہے کہ شوہر کا حق یہاں پر پہلے رکھ دیا گیا کہ اگر وہ اجازت دے تو کر لیا جائے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز کا اجر زیادہ ہے، جس کا حق زیادہ ہے، جس کو ادائیگی کرنا جس وقت میں ضروری ہے، اس کا جو خیال رکھے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اب اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ شوہر تو گھر پہ ہی نہیں ہے یا وہ کسی باہر کے ملک میں رہتا ہے اور آپ کہیں کہ میں فون کر کے پہلے پوچھوں کہ میں نفلی روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو یہ اس سے متعلق نہیں ہے، بلکہ متعلق یہی بات ہے کہ شوہر کی اگر ضرورت اس سے وابستہ ہو تو اس صورت میں وہ اس سے اجازت لے لے، اور اگر ایسا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے تب تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے نفلی روزے اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ دوران نماز امام کی اقتداء نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنا سر رکوع یا سجدے سے امام سے پہلے اٹھاتا ہے، کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے؟ اب یہاں جو بات ہے بہت ہی اہم بات ہے، پھر وہی ڈسپلن کی بات ہے کہ جماعت انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے، اطاعت سکھاتی ہے، یونٹی سکھاتی ہے کہ ایک ساتھ پھر امام جو ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر وہ اللہ اکبر کہے، رکوع کرے تو سب جھک جائیں، جب وہ اٹھے تو سب اٹھ جائیں۔ تو یہ ہے اصل میں نماز کا ڈسپلن۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو اس سے پہلے سر اٹھائے گا امام سے پہلے تو اس کی بہت بڑی سزا آتی ہے کہ اسے ڈر نہیں لگتا کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ جہاں جو ڈسپلن ہو اسے فالو کرنا خود ایک قابل ثواب اور عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے نماز کا طریقہ سیکھا جائے۔ یعنی بعض لوگوں کو اس میں بھی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ سلام پہلے پھیر دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب امام اپنی بات مکمل کر لیتا ہے وہاں سے اس کا ایکشن مقتدی کا شروع ہوتا ہے۔ یعنی جب اس کا اللہ اکبر رے مکمل ہوتی ہے تب مقتدی جو ہے وہ ایکشن کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس نے اللہ ہی کہا تو ہم جھکنا شروع ہو گئے، ابھی امام جھکا نہیں ہے اور ہم پہلے سے اس میں ہیں، تو اس کا جو بات ہے اس کی وہ مکمل ہوگی جہاں جا کے، تب وہ مقتدی جھکنا شروع کریں گے وہاں سے۔ تو اس ادب آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جتنا انسان امام کو اچھا فالو کرے گا اس کی نماز اتنی ہی زیادہ بہتر ہوگی۔ پھر دوران وضو ایڑیوں کا خشک رہنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم سے۔ اب یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی کچھ حکمت ہے۔ ہمارا وضو کرنا ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو وہ جو وضو کے اعضاء ہیں جب ان کو پانی لگتا ہے یا ہم اسے مل کے دھوتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے طبی فوائد پائے جاتے ہیں۔ یعنی میڈیکلی انسان کا جو جسم ہے وہ بہت بہتری کی طرف آ جاتا ہے جو اعضاء ہیں جن کو دھویا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے اعضاء کو مل کر دھونا جو ہے اس کے اندر نہ صرف تحریک پیدا کرتا ہے بلکہ گرد و غبار کو، جراثیم کو اور بہت ساری ایسی چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے وضو کے حوالے سے خاص یہ تاکید کی کہ کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس میں ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، ان سب چیزوں کی حفاظت موجود ہے۔ تو اگر ہمیں وہ بات نہ بھی سمجھ میں آئے کہ ایسا کیوں ہے، نماز میں ایسے کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وضو ایسے کیوں کرتے ہیں، تب بھی ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں 100% ہماری کوئی ایسی صحت وابستہ ہے، ہمارا کوئی ایسا روحانی سکون وابستہ ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے،
लिहाजा वुजू को समझ के, सीख के अच्छे से करना चाहिए। अक्सर लोग बहुत जल्दी जल्दी वुजू करते हैं, बस ऐसे ही ऊपर से पानी बहाया। बाज दफा बालों की वजह से, खुश्की की वजह से पानी ऊपर ऊपर रह के गिर जाता है और वो अंदर जज्ब नहीं होता, जिस्म के अंदर जज्ब नहीं होता। लिहाजा इसे मल के ऐसे धोना चाहिए कि वो जज्ब हो अंदर। इसी तरह वुजू के जो आज़ा हैं क़यामत के दिन चमक रहे होंगे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचानेंगे। अब उम्मत को सिर्फ उस टैग कोई ऐसा नहीं लगा हुआ होगा कि जिसमें हम कहें कि हम नमाज पढ़ें ना पढ़ें, बस दूर से पता चल रहा है कि हम उम्मती हैं, बल्कि आपने निशानी बता दी कि वो वुजू के आज़ा से पहचाने जाएंगे। तो क्या ख्याल है उन लोगों का कि जो नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर उनकी क्या पहचान होगी कि जिससे उम्मत का अंदाजा किया जा सके। लिहाजा शौक से वुजू करना चाहिए। सहाबा किराम को जब ये पता चला तो वो खूब आगे बढ़ा बढ़ा के अपना आज़ा जो थे वो धोते थे, ताकि अपनी चमक को जो है वो ज्यादा कर लें। तो इसलिए अपने आज़ा को ऐसे धोना चाहिए कि अंदर पानी जज्ब होता हुआ, यानी गीला होता हुआ महसूस होना चाहिए। अब इसी में वो लोग जो नेल पॉलिश लगाकर वुजू करते हैं, फिर एक और शैतान का धोखा कि ये ब्रीदिंग नेल पॉलिश है। अब जो आ रही हैं, ब्रीदिंग कुछ नहीं होता, हर वो चीज जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है और वो कोटिंग उसकी हो जाती है, उससे वुजू नहीं होता। यानी कि जो चीज पार नहीं, जिसके पानी पार नहीं जा सकता, उससे वुजू नहीं होता है। इसलिए इस धोखे से निकल आए कि कोई ब्रीदिंग नेल पॉलिश है, या ये कि अच्छा चलो मैंने वुजू करके लगाई थी, अब तो वुजू है ना नीचे इसके। तो जब आपका एक दफा वुजू टूट जाता है, तो आपने नेल पॉलिश लगाई हो या ना लगाई हो, बहरहाल आपको दोबारा वुजू करते हुए उन्हीं आज़ा को दोबारा से गीला करना पड़ता है। इसलिए आप सोचें कि अगर आपने सिर्फ इतना सा कह दिया कि वो जो पाँव धो रहे थे और जरा सा उनको पीछे से आपको नजर आया और आपने कहा कि इसके लिए जहन्नम है, तो उसका क्या ख्याल है जो नेल पॉलिश लगाए हुए जिनको महीनों गुजर जाते हैं और वो उसी के साथ नमाज भी पढ़ते रहते हैं, उसी के साथ वुजू करते रहते हैं और उसी के साथ फर्ज गुस्ल करते रहते हैं और उसको नहीं उतारते हैं और ये समझते हैं कि वो शायद सब कुछ हो रहा है। तो हमें दीन को सीखना पड़ेगा ताकि हम मुकम्मल तौर पर पाक साफ होकर अपनी इबादत कर सकें। अब यहाँ तक तो बात थी कि इबादत के अंदर कौन से कबीरा गुनाह होते हैं। अब आता है कि अल कबाइरु अल्लती ततअल्लकु बिल अखलाक, अखलाक से मुताल्लिक कबाइर कौन से हैं। कितना अहम है ये बात भी जानना। इसमें पहली चीज जो आती है वो आती है अल कज़िब, यानी झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकबरुल कबाइर ये हैं, यानी अकबरुल कबाइर क्या है, बड़े बड़े गुनाहों का भी बाप कौन है, उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा है। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी को नाहक कत्ल करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, झूठी बात कहना या फरमाया झूठी गवाही देना। ये है वो चीज कि जिसमें बड़े बड़े गुनाह जो हैं, यानी जो कबायर में भी कबायर आ जाते हैं, उनमें शिर्क के साथ, कत्ल के साथ, वालिदैन की नाफरमानी के साथ झूठ बोलना भी शामिल है। अब झूठ बोलना बाज़ दफा इतना आम हो जाता है कि उसकी कराहत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एक माशरे के अंदर एक रिवाज नजर आता है कि हर शख्स जो है वो झूठ का सहारा लेकर कुछ का कुछ जाहिर कर रहा है। लिहाजा हमें देखना है कि हमारी जिंदगी में क्या झूठ शामिल है और उसकी शक्ल क्या है, क्योंकि ये कबीरा गुनाहों में से है, लिहाजा इससे छुटकारा लाजिम है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलना अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि नेकी सच की तरफ ले जाती है और सच जन्नत की तरफ ले जाता है। जो शख्स हमेशा सच बोलता है और सच का इरादा करता है, वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक, यानी बहुत ज्यादा सच्चा लिखा जाता है। और झूठ से बचो, क्योंकि झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नुम की तरफ ले जाती है। जब आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है और झूठ का इरादा करता है, तो अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब, यानी बहुत ज्यादा झूठा लिखा जाता है। अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है, कज़्ज़ाब और सिद्दीक, यानी जो सच का एहतमाम करता है, इरादा करता है, अल्लाह उसके लिए उस सच को आसान कर देता है।
ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو یعنی ابو بکر کو صدیق کا لقب کیوں ملا تھا؟ کیونکہ آپ نے حق کی تصدیق کی، جب جہاں جو موقع آیا آپ نے حق کا ساتھ دیا. اور صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے، سچ کہے اور سچ پر عمل کرے، یعنی صرف دعوے نہ کرے کہ ہم اسلام کے لیے قربانی دے دیں گے اور ہم تو نبی کا ساتھ دیں گے، بلکہ جب موقع آیا تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر حق کا ساتھ دیا، نبی کا ساتھ دیا، اور وہ مصیبتیں جھیلیں، وہ ہجرتیں جھیلیں، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھا دیا. تو وہ شخص ہے صدیق کہ جو کہتا بھی سچ ہے، حق بات کرتا ہے، اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جان کی بھی بازی کا لگانی پڑے تو وہ جان کی بازی بھی لگاتا ہے، اپنی عزت کا بھی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے. لیکن اسی طرح وہ شخص ہے جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ ایک ایسا، کیا بڑے کیا چھوٹے، پہلے تو پھر بھی ایک بچوں کو نصیحت کی جاتی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بری بات ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے میڈیاز اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز ایسے ہیں، بڑے بڑے پروگرام جو ہے وہ پورے پورے جھوٹ پر تشکیل دیے جاتے ہیں، اور اس کو یعنی پوری عوام کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیان جو بات ہو رہی ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن اس کو بیان ایسے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یقین اتنا جھوٹ پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے. تو یہ فارمولا جو ہے جو جن کی زندگی میں یہ ہے. اسی طرح اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا، کاروبار کرنا ہے تو جھوٹ کا سہارا لینا، جھوٹے ڈاکومنٹس بنواتے رہنا، عدالتوں میں جھوٹ بولنا، خاندانوں میں جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کے شادیاں کرنا، پیش کچھ کرنا، اب ہونا کچھ ہے، ڈگریاں جعلی بنوا لینا، کہیں پر نوکری جھوٹ کی بنیاد پر حاصل کر لینا، کسی کا حق مار لینا. یعنی معاشرے کے اندر ہم دیکھیں تو اتنا جھوٹا کردار جو ہے وہ آ چکا ہے کہ اس وقت جو بے برکتی زندگیوں میں نظر آتی ہے اسے بہت حد تک ہاتھ اس جھوٹ کا ہے جو کہ ایک ملمہ سازی کر کے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح جھوٹی خبر پھیلانے والے کو عالم برزخ میں قیامت قائم ہونے تک سزائیں دی جاتی رہیں گی. برزخ کیا جگہ ہے؟ قبر کا جو ٹائم ہے. ہم نہیں جانتے جب ہم قبر میں جائیں گے تو کتنے ہزار سال وہیں اسی حال میں پڑے رہیں گے. تو اس لیے اس حال کو اچھا کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر برزخ میں ہزاروں بھی سال، کئی ہزار سال بھی گزارنے پڑ جائیں جا کر قیامت آنے تک، تو انسان ایک آرام اور سکون کی جگہ پر ہو. اب کیا ہے جھوٹی خبر پھیلانے والے کا عالم برزخ میں کیا ہے؟ حضرت سمرہ بن جدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، گزشتہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے، یعنی مراد ہیں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہا چلو. میں ان کے ساتھ چل دیا. ہمارا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے پہلو پر لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک اور شخص یعنی فرشتہ لوہے کا خنجر لیے کھڑا تھا جو اس کے چہرے کے ایک طرف آ کر اس کا جبڑا گدی تک چیر دیتا، پھر نتنا گدی تک چیر دیتا، پھر اس کی آنکھ گدی تک چیر دیتا، پھر چہرے کے دوسری طرف آتا اور دوسری طرف بھی یہی کچھ کرتا، جب تک کہ وہ ایک طرف چیرتا اتنی دیر میں دوسری طرف صحیح ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جاتی، پھر وہ اسے چیرتا تو پہلے والے سمت صحیح ہو جاتی. میں نے ان دونوں سے پوچھا اس کا کیا جرم ہے جسے میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہر دفعہ وہ تکلیف اتنی ہوگی نا جب صحیح ہو جائے گا. تو دونوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جس کے جبڑے سے گدی تک، نتنے سے گدی تک، آنکھ سے گدی تک فرشتہ چیر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت گھر سے ایک جھوٹی خبر بنا کر لوگوں کو بتاتا ہے اور وہ خبر ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے. استغفر اللہ یا ربی. اب آپ سوچیں میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں آ چکا ہے، تو سچ اور جھوٹ تو ایسے مکس اپ ہو گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. لیکن اس کو پھیلانے والے، ایک جگہ سے اٹھا کے 100 جگہ پہ فارورڈ کرنے والے اور اس پہ تبصرے کرنے والے، پھر اس جھوٹے مواد کے اوپر کامنٹس کرنے والے، ان کامنٹس میں گالیاں دینے والے، جبکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اسی طرح پورا 24 گھنٹے ٹی وی کے چینلز کا چلتے رہنا، یوٹیوب چلتے رہنا، فیس بک چلتے رہنا، اور اس کے اوپر دھڑا دھڑ
خبروں کی بھرمار ہے، ادھر سے اٹھا کے کسی کی ذاتی زندگی اٹھا کے، کسی کی پروفیشنل زندگی اٹھا کے، کسی کے کاروبار کو اٹھا کے، کہیں نہ کہیں ہر وقت تبصرے کی نظر کیے رکھنا اور اس میں سچ جھوٹ کا کوئی تمیز نہ ہونا. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ جو گھر سے نکلتا ہی اسی کام کے لیے ہے کہ وہ خبریں پھیلائے. اب میں دیکھوں گا کہ خاندان میں بھی، دفتر میں بھی، ہر جگہ ایسے لوگ کچھ ضرور پائے جاتے ہیں جو خبریں اٹھانے کی تاک میں رہتے ہیں. کہیں کھڑے ہو کر میں ذرا کان لگا کے سنوں، یہاں سے میں بات اٹھاؤں، پھر آگے جا کے میں اپنی مرضی سے بات بیان کروں. یعنی آگے جا کے وہ لہجہ بدل دیں گے، کانٹیکسٹ ہی بدل دیں گے بات کا، کہ بات ہو کیا رہی تھی، اس میں سے ایک چیز نکالیں گے. آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے تھے. تو گویا وہ دوسروں کو جا کے خبریں دینے میں جو چسکا محسوس کرتے ہیں اور اس کے اندر جو مرچ مسالے لگاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی خبریں پھیلانے میں آتا ہے. لہٰذا اس سے بالکل باز آ جانا چاہیے. اگر کسی کو یہ عادت ہے یا اسی طرح فارورڈ میسج بہت کرنے کی عادت ہے، خاص طور پہ وہ میسیجز یا وہ باتیں یا وہ ویڈیوز جس کے اندر کسی کی عزت سے متعلق کوئی بات ہے، کسی کے کردار کشی سے متعلق کوئی بات ہے، تو اسے نہیں پھیلانا چاہیے. نمبر ایک بات، ہم جانتے نہیں ہیں. نمبر دو بات، کسی کی عزت کو پامال کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو، ہم پہ فرض نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا کو جا کے بتائیں کہ کون کتنا بدکار ہے یا کون کتنا زنا میں ملوث ہے، کس کو کیا ہو رہا ہے، کس کے بارے میں کون کیا سوچ رہا ہے. ہمارا فرض نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ کیوں نہ تم نے جب ایسی باتیں سنی تو تم نے کہا کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کاموں میں پڑیں. تو ایک مومن ہونے کے ناطے انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں کوئی ایسی بات کسی کے حوالے سے نہ پہنچا دوں کہ جو جھوٹ پر مبنی ہو. خاص طور پہ اب تو جب سے یہ اے آئی کا معاملہ آیا ہے، اب تو بہت ہی خطرناک یہ زون داخل ہو چکا ہے. کوئی تصویر بنا لی جاتی ہے، کسی کے بھی حوالے سے اس کی کردار کشی کے لیے تصویریں بنا لی جاتی ہیں، اس کی آواز میں کچھ بھی ریکارڈ کر کے آپ اس تک کوئی بھی بات پہنچا دیں، کوئی سچ جھوٹ کا نہیں پتا. تو اس لیے اتنے آرام سے چیزوں کا یقین نہیں کرنا چاہیے. اول تو کسی کے معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بہت زیادہ فارورڈ میسج کرنے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے، اور خود بھی بچیں کہ میڈیا پر ایسے چینلز کو دیکھتے رہنا ہر وقت جس میں کوئی نہ کوئی فضولیات یا لغویات یا جھوٹ کا بنا کے پیش کیا جائے. اسی طرح معمولی سا جھوٹ بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے. اس میں یہ چیز آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف فرما تھے. میری ماں نے کہا ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے کہا میں اسے کھجور دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا سنو، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی صفت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں ہوتے تھے وہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے، تربیت دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے. چڑیا اڑتی دیکھی تو اس کے ذریعے تعلیم دے دی، کسی بچے سے بات کرتے دیکھا اس کے ذریعے تعلیم دے دی. تو یہ ہے وہ بات کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ ایک بھلائی اور خیر بانٹنے والا ہو. اب یہاں آپ نے کتنی اہم بات کی طرف توجہ دلائی. اب آپ نے سب سے پہلے اس سے سوال کیا، پوچھا تم کیا دو گی، فوراً فتویٰ نہیں لگا دیا اس کے اوپر کہ بچوں سے جھوٹ نہیں بولتے. تو ہمیں یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کی اصلاح کرنی ہو یا تعلیم دینی ہو تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. آپ نے ماں سے سوال کیا دو گی، اور جب اس نے بتایا کہ میں اسے کھجور دوں گی تو آپ نے کتنی اہم بات کہی کہ اگر بچے سے بھی یا وہ شخص جو ابھی نہیں سمجھتا کہ آپ ٹرک کر رہے ہیں اس کے ساتھ یا بہلا رہے ہیں اس کو، جھوٹ بول کر بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ بھی کریں گے تو اس صورت میں بھی وہ جھوٹ لکھا جائے گا. جبکہ ہم ذرا اپنا معاملہ دیکھیں، ہم دن رات بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں زو جانا ہے، ہاں ہم جائیں گے، حالانکہ اندر سے پتا ہوتا ہے ہم نہیں جائیں گے. اسی طرح کوئی بچہ چیز لانے کی ضد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے دلا، ہم جائیں گے نا مارکیٹ، پھر لیں گے، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے مارکیٹ جائیں گے ہم نہیں لیں گے. تو اس لیے اس جھوٹ سے بھی باز آ جایا جائے جو ہم بچے کے بچہ سمجھ کے اور اسے بہلانے کے معاملے میں کرتا ہے. اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بچوں کے ساتھ لاجیکلی بات کرنی چاہیے،
اسے ایک میچور سمجھ کر بات کرنی چاہیے. اپنی جو کمزوریاں ہیں وہ بتانی چاہیے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نہیں جا سکتے، آج دیر ہو گئی ہے، آج مجھے اپنا آفس کا کام کرنا ہے، یا آج ہم باہر نہیں جا سکتے کیونکہ وجہ یہ اور یہ اور یہ ہے. یعنی جب اس سے سچ بول کے اور صحیح بات آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے بہت جلدی آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے. اگلی دفعہ وہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ اگر بابا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز کہ بچوں کے ساتھ بھی ایک جھوٹی امیدیں باندھنا اور اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنا، کیونکہ پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بخود آپ کو جھوٹا سمجھنے لگتے ہیں. یعنی وہ خود ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں مجھے پتا ہے وہ نہیں دلائیں گی، وہ ایسا ہے لیکن مجھے پتا ہے وہ نہیں کریں گی. تو اپنے کردار کو سچا رکھنا، اچھا رکھنا، بچوں کے ساتھ بھی ایک ریلیشن اپنا پیور رکھنا، اور اسی لیے اس میں کمیونیکیشن بہت اہم ہے. کسی کے ساتھ بھی ہم جھوٹ کب بولتے ہیں، سوچنے کی تو بات یہ ہے نا. جب ہم کسی کی ڈانٹ سے بچنا چاہتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے سچ بات کہہ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ سمجھا جائے وہ ہو یہ ایسا شخص ہے. اگر وہ سمجھ بھی لے گا، اگر آپ اپنی کمزوری بتا دیتے ہیں، مثلا آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ سے باس کہتا ہے بھئی آپ نے یہ نہیں کیا، اور آپ بتا دیتے ہیں کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھ سے یہ ہو گیا یا میری غفلت تھی کہ مجھے کر لینا چاہیے تھا، آپ دیکھیں وہیں بات ختم ہو جاتی ہے. اور آپ کہتے ہیں میں آپ کو ابھی کر دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے جلد کر دوں. یا بچوں کے ساتھ بھی اس معذرت کو کر لینا کہ میں ابھی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ہے، سوری، ویری سوری، ہم کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو جب جا سکے تو ہم ضرور بتائیں گے، ڈسکس کریں گے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ سچا رکھنا اور بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں سچ بولنا. یہ وہ آپ سے لرن کرتے ہیں، ادروائز وہ خود بھی پھر جھوٹ بولنا بڑے آرام سے سیکھ جاتے ہیں. اسی طرح وہ ہر جگہ اپنا ایک کردار ایسا فیک سا بنا لیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ نارمل سی بات ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. گویا نفاق کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ اب منافقین جو تھے وہ اس وقت انہوں نے جنم لیا جب مسلمانوں نے تھوڑا سا ان کے اندر مضبوطی آنے لگی، تھوڑا سا وہ فتوحات ان کو ہو گئی، انہوں نے ایک مقام بنا لیا مدینہ کے اندر آ کے. تو پھر کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم کس طرح ان سے فائدہ بھی اٹھا لیں اور ہمیں وہ قربانیاں بھی نہ کرنی پڑیں جو اسلام کے ساتھ ہیں. لہٰذا انہوں نے منافقین کا کردار اختیار کیا، مال کی محبت میں آ کر، دنیا کی محبت میں آ کر، کہ ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مسلمان کی جیسی نہ تو جنگوں میں جائیں گے نہ ہم کوئی اور قربانی دیں گے کیونکہ ہم وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا جہاں جہاں ان کو مفادات نظر آتے تھے وہ اس میں اپنا حصے دار بننے کی کوشش کرتے تھے. جیسے مال غنیمت بٹ رہا ہوگا تو آ جائیں گے، لیکن جب جنگ میں جانے کی بات آئے گی تو بہانے بنا دیں گے کہ ہم نہیں جا سکتے. تو اصل میں جو منافقت ہے وہ دنیا کی محبت سے جنم لیتی ہے، اور اس کو قرآن مجید جو ہے وہ بیماری کہتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے ان کی جن کے دلوں میں محبت تھی دنیا کی اتنی غالب تھی کہ وہ اس کے پیچھے ہر نیکی سے پیچھے وہ رہتے تھے، ہر قربانی سے پیچھے رہتے تھے، کیونکہ دل میں نہیں تھا ایمان، اصل میں صرف منہ زبانی والا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا. کب بڑھا دیا؟ جب انہوں نے اپنی اس پریکٹس کو اس پہ رکھا کہ دنیا کے جتنے مفادات ہیں وہ تو حاصل کر لیں، اور جہاں جا کے کسی حکم کی پیروی کرنا پڑتی ہے، کوئی روزے رکھنا پڑتے ہیں، کوئی جماعت پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، کوئی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، تو وہاں بہانے بنا کے نکل جاؤ. لہٰذا یہ جو بات ہے کہ جھوٹ بولنا بھی منافقت کی نشانی ہے، وعدہ خلافی کرنا منافقت کی نشانی ہے، اور امانت میں خیانت کرنا. اور ہمارے ہاں یہ کتنی معمولی بات سمجھی جاتی ہے. یعنی ہمارے یہاں سوچیں کہ کون ہے جس کو امین کہا جا سکے کہ یہ امانت دار ہے؟ بڑے سے بڑا لے کر نیچے سے تک آپ دیکھ لیں، جس کسی کے پاس جو اختیار ہے کتنے امین ہے اس کے، جس کے پاس جو ہے وہ اس کا کتنا رکھوالا ہے، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے کوئی ذمہ داری ہو، چاہے کوئی امانت ہو، چاہے کوئی مال ہو، چاہے کوئی آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہو، کچھ بھی ہو، جس کے پاس جو ہے
وہ اس کے اندر خیانت کرنے میں، حتیٰ کہ اگر والدین کی جائیداد ہے اور وہ بھائی اس کا امین ہے تو وہ وہاں پہ بھی نہیں چھوڑے گا، وہاں پر بھی خیانت کر جائے گا کہ وہ میں دوسرے کی زمین سے کچھ نہ کچھ لے لوں، میں بہنوں کا حصہ بھی خود سمیٹ لوں. تو یہ ایک ایمان کی کمزوری کے ساتھ ساتھ ایک خیانت کا ہونا جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے. اسی طرح وعدہ خلافی، آپ دیکھیں ہمارے ملک میں حال کیا ہے، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے. یعنی یہ تو دن رات کا کام ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت. یہ تو ایک عام سی بات بن گئی ہے کہ اس کو کیا جاتا ہے. آپ وعدہ کسی سے لے لیں، آپ کسی پلمبر کو بلا لیں، وہ آپ کو لارے میں رکھے گا، آ جاؤں گا، نہیں آئے گا. کام کرے گا، 2 نمبر کام کرے گا. جب اس سے آپ پوچھیں گے کیوں نہیں آئے تھے تو جھوٹ بولے گا، اور جو کام کرے گا اس میں جتنی پیمنٹ لے رہا ہے وہ اتنا ڈلیور نہیں کرے گا. ہر 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 شعبے میں آپ یہ دیکھ لیں. تو اللہ سے منافقت سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر جب نفاق آ جاتا ہے تو اس کے بہت سارے اعمال برباد ہونے لگتے ہیں اور اس کا اخلاص چلا جاتا ہے. لہٰذا اس کو بھی جو ہے وہ جو منافقین ہیں ان کا ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ان کی دنیا میں کوئی سزا نہیں تھی. اور کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے زیادہ سے زیادہ عذاب کو سمیٹ سکیں. استغفر اللہ یا ربی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق رذیلہ میں سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی. حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ برے اخلاق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی. جب کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ اسے اس وقت تک اپنے دل سے بھلا دیتے تھے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. گویا وہ آپ کے دل سے شخص اتر جاتا تھا کہ جو جھوٹ بولنے والا تھا. کیونکہ ایسے شخص کی عزت نہیں رہتی، ایسے شخص کا اعتماد نہیں رہتا، ایسے شخص ہر وقت دوسروں کے لیے ایک مشکل کھڑی کیے رکھتا ہے، کیونکہ آپ کو یہی نہیں سمجھ میں آتا کب دھوکہ دے رہا ہے، کب جھوٹ بول رہا ہے، کب واقعی کہہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے رویہ جو تھا وہ ایک دوری کا بھی آپ شو کرتے تھے جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہیں کر لیتا تھا. ہم سب اپنی زندگی میں دیکھیں، میری زندگی میں جھوٹ کس شکل میں کہاں کہاں داخل ہے. چاہے ہم اسے مصلحت کا نام دیں، چاہے ہم اسے یہ کہیں کہ بس میں نے ویسے ہی کہہ دیا، بس میں نے اس کو ایسے ہی چلا دیا، اب اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. کسی کو نہ پتہ چلے. کیا میں اپنے آپ سے سچا ہوں؟ کیا میں اپنے رب سے سچا ہوں؟ کوئی کسی کو نہ ہو. اپنے آپ میں اتنا سچا ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص تک آپ کی بات پہنچے اور وہ یہ کہے کہ اگر اس نے کہا ہے تو پھر یہ 100% سچ ہی ہوگا اگر اس نے کہا ہے. تو اس لیے بلا تحقیق باتوں کو آگے پہنچانا یا اس پر تبصرے کرنا بھی جو ہے وہ جھوٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے. کیونکہ اب کوئی بات پکڑی جاتی ہے یا اس کی تحقیق ہوتی ہے اور وہ غلط نکلتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا پر جب افک کا الزام لگتا ہے، واقع افک میں جو ساری بات آتی ہے آپ پہ الزام لگتا ہے، تو اس میں کیا ہوا تھا، وہ ایک دوسرے سے بات سنائی آگے جا رہی تھی اور اتنا بڑا فساد جو تھا وہ کھڑا ہو سکتا تھا جو اللہ نے بچا لیا. لیکن اس میں یہی وہ بات تھی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ملوث ہو گئے جن کو تحقیق کرنی چاہیے تھی. وہ اچھے مومن تھے، پکے مومن تھے، لیکن پھر ان کا کردار بھی جو تھا وہ کیا سامنے آیا کہ وہ جھوٹ کے اس میں ہاں ملانے میں شامل ہوئے، جن میں بعد میں ان کو اس کی سزا بھی بھگتنا پڑے. لہٰذا اپنے کردار کو سچا رکھنا، اس پر محنت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، ہر وقت ایک ایکسائٹمنٹ میں نہ رہنا کہ میں اس میں بھی گھس جاؤں تو اس کا بھی پتہ کر لوں، تو اس کی بھی خبر نشر کر دوں، تو اس کا بھی حساب کتاب پورا رکھوں. اس سے بچ کے رہیں. کیونکہ جتنا انسان اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے تو وہ دوسروں کے معاملات سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے اور خریدنے والے کو اس وقت تک سودا ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں. اگر دونوں اپنے اپنے معاملے میں سچ بولیں گے اور جو کچھ عیب ہو مال تجارت میں وہ بیان کر دیں گے تو اس سودے میں انہیں برکت دی جائے گی، اور اگر عیب چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو سودے سے برکت ختم کر دی جائے گی. یعنی جھوٹ بولنے سے کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنے سے کمائی سے برکت، پھر گھروں سے برکت، پھر اولاد کی برکت، پھر مال کی برکت، یعنی ہر چیز کی برکت اٹھ جاتی ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے. اب اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ یہاں صرف بیچنے والے کی بات نہیں ہے، خریدنے والے کی بات ہے کہ جب وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا،
اس وقت تک وہ دونوں کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن جب تک کہ کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ عیب بیان نہیں کرتے. مثلا آپ نے کہا کوئی چیز خریدی اور آپ گھر جا کے آپ نے دیکھا کہ وہ آپ گھر لائے, آپ سے ٹوٹ گئی, چٹک گئی, خراب ہو گئی. آپ اگلے دن دکاندار کے پاس گئے, آپ نے کہا یہ دیکھو تم نے مجھے یہ ایسے عیب دار چیز دے دی. اب وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو آپ کو ٹھیک دی تھی. آپ کہتے ہیں نہیں میں کل لے کے گئی تھی, میں ایسی تھوڑی کہہ رہی ہوں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے جب دکان سے لی تھی تو وہ ٹھیک تھی, لیکن صرف چند پیسوں کی خاطر آپ نے اس کو جھوٹا ایک معاملہ سامنے پیش کر دیا. اسی طرح بیچنے والا بعض دفعہ یہ امپورٹڈ ہے, یہ تو یہ ہے اور یہ ہے, جبکہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ زیادہ مال ہتھیانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, کسی چیز کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے, یا اس کو اس طرح پیش کرتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے سے جس سے انسان کچھ کا کچھ سمجھے. یہ سب چیزیں زندگی میں بے برکت کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سودے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ کاروبار ہیں لیکن بے برکتیں ہیں, مال ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا. ہر انسان جس کے پاس اربوں ہے وہ بھی اسی رونے میں ہے, جس کے پاس کروڑوں ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی جو ہے لیکن بس مہنگائی بڑی ہے, گزارا نہیں ہوتا, اولاد نافرمان ہے. اسی طرح اولاد کو برتنا نصیب نہیں ہوتا, اولادیں ہیں پڑھ کر نہیں دیتی, یعنی مال ہے لیکن آپ انہیں پڑھانا چاہیں تو وہ بیزار ہیں اس سے, وہ کیونکہ عیش و عشرت میں یعنی گویا ایک نہیں کئی چیزوں کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس لیے جو مال انسان کھاتا ہے اور وہ حرام پر مبنی ہوتا ہے, جھوٹ سے کمایا گیا ہوتا ہے, تو اس کے جو اثرات ہیں انسان کی باڈی کے اوپر یا اس کے اعمال کی شکل میں, اس کی صحت کی شکل میں, وہ سب بھی بے برکتیں ہو جاتے ہیں. اسی طرح جھوٹ بولنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں شمار ہونے لگتا ہے. یعنی پہلے ہر گناہ کا اثر جو ہے اس سے پتہ چلا کہ اس سے دل متاثر ہوتا ہے, اور دل ہی وہ جگہ ہے جہاں سے نیکیاں کا سرف چشمہ بھی یہی ہے, اخلاص بھی یہی ہے, اللہ کی محبت بھی یہی ہے, خوف بھی یہی ہے. تو جب یہ سیاہ ہو جائے, ڈھک جائے یہ جھوٹ بولتے بولتے گناہوں سے, تو پھر انسان کو وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ گناہوں سے زنگ لگ جاتا ہے اس کے دل کو, اور وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جائے. اب زنگ جب لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وہ جیسے لوہے کو کھا جاتا ہے, اس کے اندر چھید ہو جاتے ہیں, پھر اس کے اندر کوئی خیر کی بات ٹکتی ہی نہیں ہے. یعنی اتنا اندھیرا ہے اندر, اتنا سیاہ ہے اندر کہ برائی نظر نہیں آتی, نصیحت کانوں میں جاتے ہوئے دل میں نہیں اترتی, جو کہا جا رہا ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ہے وہ چیز, جب انسان کا دل روشن ہوتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی سی نصیحت ہی بہت ہو جاتی ہے, اسے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ کوئی شخص دوسرے کو سمجھانے کی کوشش بھی کرے کہ تم غلط ہو, یا جھوٹ مت بولو, یا ایسے مت پیش کرو معاملے کو جس سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, فساد ہو رہا ہے اور تم غلط بیانی کر کے اس فساد کو کروا رہے ہو, لیکن اسے صرف مفادات نظر آتے ہیں اپنے, لیکن اور کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ انسان جیسے جیسے توبہ کرتا چلا جاتا ہے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے, ویسے ویسے وہ سیاہ داغ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور دل پھر سے روشن ہو جاتا ہے. گویا اس کے لیے توبہ کرنا اور اپنے عمل کی اصلاح کرنا کہ آئندہ جھوٹ سے باز آ جائے, یہ بہت اہم ہے. پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے سراسر ہلاکت اور بربادی ہے. حضرت معاویہ بن بحث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے, ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, ہلاکت ہے اس کے لیے, ہلاکت ہے اس کے لیے. آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کامیڈی کے نام پر یا ایسے ریلز بنا لینا جس میں جھوٹ کو پیش اس طرح کرنا کہ سارے ہنس پڑیں اور وہ لگے, تو یہ سب چیزوں سے باز آ جانا چاہیے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں اگر تو فلمیں, ڈرامے اور یہ سب چیزیں بھی لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے جھوٹ پر مبنی ایک سارا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے, جھوٹے ڈائلاگ ہوتے ہیں, جھوٹی بات کہی جا رہی ہوتی ہے, ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جو صرف انٹرٹینمنٹ ہو. یا بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ محفل کی جان ہے,
یعنی انہوں نے ایک ایسا جوک کریک کیا جس پہ سب ہنس پڑے اور بڑا آپ کے دو غور سے سنتے ہیں آپ کے بنائے ہوئے جھوٹ کو، اور تو اس کا ایک امیج بنا لیتے ہیں اپنا کہ مجھے اچھا اس طرح داد ملتی ہے تو پھر میں یہ کردار ہی اپنا لیتے ہیں. یعنی جہاں بیٹھیں گے بس وہ اس طرح کی فضولیات اور لغویات اور جھوٹے لطیفے جھوٹی باتیں کر کر کے لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں اور اپنے سر جو ہے وہ ایک گناہ مول لیتے ہیں. تو اس چیز سے بھی باز آنا چاہیے کہ اپنا کردار ایک ایسا باوقار ہونا چاہیے کیونکہ لوگ آپ کی عزت کریں یا آپ کی بات سنیں تو اگر آپ کا ہے آپ کے اندر یہ گٹس پائے جاتے ہیں کہ آپ متوجہ کر لیتے ہیں لوگوں کو، تو وائی ناٹ کہ کوئی سی اچھی بات کا سہارا لیا جائے اور اس سے لوگوں کو وہ بات ان تک پہنچائی جائے بنسبت اس کے کہ لوگوں کو ہر وقت ہنسانے اور جھوٹے اور ایسے واقعات میں ملوث کرنا ہو. پھر اسی طرح جھوٹ کی قسم میں آ جاتا ہے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے قسم کھا لی ہے، جھوٹی کھا لی، تو اب کیا کفارہ اس کا ہوگا؟ تو جھوٹی قسم کا کیا کفارہ ہوگا کہ توبہ استغفار کی جائے اور آئندہ اس سے جو ہے وہ باز آ جایا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یوں سمجھیں کہ اللہ کو گواہ بنا کر کسی کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. کیونکہ قسم کھا کے اصل میں آپ ثابت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، وہ میری اس بات پہ گواہ ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں، لہٰذا اب میرا یقین کر لو. اور دوسرا شخص اس حیا میں چپ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اتنا بولڈ ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر آگے سے اگر وہ شخص سچا بھی ہو تو وہ جھوٹا بن جاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے کہ کوئی ایسی قسم، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو انسان کی آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ ہو جائے. جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے کو قیامت کے روز اللہ تعالی سزا دیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ تعالی کلام نہیں کرے گا، ان پر نظر کرم نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی. حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نامراد اور برباد ہوں وہ لوگ، کون ہیں وہ لوگ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا. استغفر اللہ یا ربی. جہاں کہیں پر وہ عذاب کی بات آئے، پکڑ کی بات آئے تو فوراً کان ایسے لگا کے سننا چاہیے کہ ان میں سے کوئی میری کیٹیگری تو نہیں شامل ہو رہی ہے کہ جس میں میں بھی شامل ہوں. اب اس میں کیا ہے، ازار کو یعنی کپڑے کو تکبر کے ساتھ ایک دکھاوا کرنے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. تو اس میں جیسے کہ آپ نے کہا بادشاہ وہ پیچھے تک جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بچنا چاہیے. یعنی مردوں کے لیے تو یہ ہے ہی بات، لیکن عورتوں کو بھی اس چیز سے بچنا چاہیے کہ بعض دفعہ لہنگے یا ڈریسز شادی کے ایسے بنوا لیے جاتے ہیں نمایاں ہونے کے لیے کہ اس میں بھی ایک وہ اسٹائل اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی تکبر کسی بھی طرح جب ہوتا ہے نا انسان کے اندر تو وہ ایک ذات کا حصہ بننے لگتا ہے، وہ تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن خاص طور پہ مردوں کو جو ہے وہ تکبر سے یہ لٹکانے سے منع کیا گیا. پھر احسان جتانے والا، اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکے کہ اس نے کبھی کسی پر احسان نہیں جتایا اس کو. یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو ذلیل کرتا اور اس میں پرانے قصے نکال کر اپنے احسانات جتاتے رہنا، حتیٰ کہ اپنا فرض ہی ادا کیا ہو لیکن اس کو بھی اس طرح پیش کرنا جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا تھا کسی کے لیے، اور دوسرے کو زیر بار کرنا، قابو کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ ہے وہ چیز جس سے بچنا چاہیے، جس کو بد اخلاقی نہیں بلکہ یہ عبادت کے ایک زمرے میں آ رہا ہے کہ کیونکہ اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو کوئی نعمت دے کر دوسرے پر احسان کرنے کی توفیق مل گئی. تو یہ اصل میں اللہ کا احسان تھا جس نے مال دیا کہ آپ غریب کو دے بھی سکیں، یعنی بخیلی سے آپ کو بچا لیا. تو اور اسی طرح ہر نعمت، ہر نیکی جو انسان کو توفیق ملتی ہے وہ پیچھے اللہ کا احسان ہوتا ہے. تو کسی کو کیا احسان جتانا. پھر اسی طرح جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال بیچنے والا، بازاروں کا ذرا حال دیکھیں.
اس کے اوپر جو اسٹیمپس لگائی جاتی ہیں، مال کہیں کا ہوگا، اسٹیمپ کہیں کی ہوگی، پھر بیچتے ہوئے کس طرح قسمیں اٹھا اٹھا کر اسے بیچا جاتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک کام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی حتیٰ کہ بڑے بڑے بزنسز میں دیکھ لیں، یعنی چھوٹے ٹھیلے والے یا دکانوں والے تو ہے ہی اس تھوڑی سی بد اخلاقی میں ملوث ہیں، لیکن بڑے بڑے جہاں پر کاروبار مفادات آتے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں کس طرح ملمہ سازی کر کے اپنے مال کو اور اپنے کاروبار کو دوسرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارنے والا جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھا کر مسلمان کا حق مار لیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دیتے ہیں، جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ معمولی سا حق ہو؟ آپ نے فرمایا، خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی نے کسی مسلمان کا حق مار کر اگر کھایا، یعنی قسم کھا کر اس کا حق لے لیا، کیونکہ قسم کھا کر وہ کیا ثابت کر رہا تھا کہ یہ میرا ہے، حالانکہ وہ تھا کسی اور کا۔ اسی طرح ذرا عدالتوں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، عدالتیں کام اتنا کرتی کیوں ہیں؟ اگر معاشرے میں سچ شامل ہو جائے، ایک دوسرے کا حق دینے کی روایت آ جائے، تو عدالتوں کو تو تالے لگ جائیں۔ یہ سارے مقدمے چل کہاں رہے ہیں؟ کس کی بنیاد پر چل رہے ہیں؟ وہ اسی جھوٹ کی بنیاد پر چل رہے ہیں کہ کسی نے کسی کا حق مارا، کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا، پھر وہ جھوٹ بن گیا، یعنی جھوٹا سہارا لیا اس نے، اور پھر ایک، کیونکہ جب بھی مقدمہ ہے کوئی ایک تو سچا ہے نا، اور ایک لازمن جھوٹا ہے۔ تو یہ جو قسمیں کھا کھا کر بہن بھائیوں کے خلاف یہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے جائیدادیں مار لیتے ہیں، ان کا حق مار لیتے ہیں، کسی کی زمین مار لیتے ہیں، کسی کا پلاٹ جو ہے وہ اس کو نہیں دینا لیکن اس کو جھانسا دیا، فائلیں بیچیں اور پھر خود کھا گئے، یا اس کو لارا دیا، یعنی آیا تھا وہ بیچارہ اپنے کام سے کہ میرے کوئی زمین کے کاغذات کرا دو، وہ چپکے سے اپنے نام کروا لیا اور جا کے عدالتوں میں قسمیں اٹھائیں، پھر جا کے حلفاً کہا کہ یہ میرا ہے۔ یہ سب دنیا کے 4 دن کے میلے ہیں۔ آج آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو یہاں سے جا چکے ہیں، جس وقت زندہ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا لوٹ لیں، یہ سب جائیدادیں بنا لیں، یہ سب ہمارے نام پر ٹرانسفر ہو جائیں۔ آپ دیکھیں جو پہلے گزر گئے ان کے ناموں کے اوپر بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، بڑی بڑی انہوں نے قانون میں تبدیلیاں کر کے اپنے اولادوں کے نام تو اپنے نام تو کیا کیا نہیں، ریاستیں لکھوا لیں، باہر کے ملکوں کی جائیدادیں لکھوا لیں، آج بھی وہ کاغذ موجود ہے اس کے اندر، لیکن اس سب کا کیا فائدہ جب خود ان کے وہ کسی کام نہ آئی۔ نہ دنیا میں ایسا تھا کہ وہ زندگی کو بقا حاصل ہو جاتی، کہ وہ کبھی نہ جاتے اتنی دولت کے بعد، اور نہ ہی ایسا تھا کہ وہ ساتھ لے جانے والے ہوتے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ جائیدادیں ان کے حق میں گواہی دینے والی ہوں گی۔ تو اس لیے جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں اپنے آپ کو اس طرح سے زندگی گزارنا کہ اگر آنکھ بند ہو جائے تو ہم مطمئن ہو کر اس دنیا سے جائیں اور اللہ کے ہاں نیک اور سچے قرار پائیں، اور اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اللہ کے احکامات پہ راضی رہتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، ان حدود کا خیال کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، نیکی کی طرف راغب رکھیں گے، اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کریں گے، اس باؤنڈری سے باہر نہیں جانا، اور وہ باؤنڈری وہی ہے جو اللہ نے بتا دی ہے، جو شریعت نے بتا دی ہے۔ اس کے باہر جو کچھ ہے وہ جہنم ہے، عذاب ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، ناراضگی ہے اللہ کی، تو اس سے بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ ہماری زندگی کو اپنی اطاعت میں ڈھال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی آج کے سیشن میں ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں،
تو ہمیں وہ شعور عطا فرمائے کہ ہم راہ راست پہ چل سکیں، اور ہماری ہمارے آنکھوں پہ وہ جو گناہوں کی پٹی ہے اس کو ہم سے دور کر دیں، اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.